ورتل القرآن ترتيلا. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشق یعنی تمرین. نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوح. تا واو پیش تو، را پیش رو، تورو. تا واو پیش تو، با واو پیش بو، توبو. نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. یا واو پیش یو، ہا یا زیر حی، یوحی. یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو. میم پیش مو، یقومو. تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو. نون پیش نو، تکونو. ہا الف زبر ہا، را واو پیش رو، ہارو. نون پیش نو، ہارونو. قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو. نون پیش نو، قارونو. دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی. را واو پیش رو، داخرو. نون زبر نا، داخرون. سین زبر سا، با زبر با، سبا. قاف واو پیش قو، سبقو. نون الف زبر نا، سبقونا. با الف زبر با، سین زیر سی، باسی. طا واو پیش تو، باسی تو. نون زبر نا، باسی تو نا. را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی. عین واو پیش او، راجعو. نون زبر نا، راجعون. آئیے بچوں اب وصل اور وقف پڑھتے ہیں. جب ملا کے پڑھیں گے یعنی ملا کے پڑھنا یعنی وصل، اور رک کر کے پڑھنا یعنی رک جانا وقف. وصل و وقف یہ عربک ہے، ملا کے پڑھنا اور رک کے پڑھنا یہ اردو میں کہا جاتا ہے. نوح، نوح. طورو، طور. توبو، توبو. توبو میں دونوں طریقے سے جب پڑھیں گے یعنی وصل کریں گے اس وقت بھی توبو، اور رک جائیں گے یعنی وقف کریں گے اس وقت بھی توبو پڑھا جائے گا. کیونکہ آخری حرف جو واو ہے وہ ساکن ہے یعنی اس پر جزم لگی ہے. نورو، نور. بچوں ایک چیز یہاں سمجھیے، یہ ہے حرف مدہ یعنی حروف مدہ ہم پڑھے ہیں. اور جتنے مد آئیں گے جو اپنے یہاں معروف ہے، اپنے یہاں کہا جاتا ہے چھوٹا مد بڑا مد. مان لیا میں نے چھوٹا بڑا مد، ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. مد کو کھینچا جاتا ہے، کون سا مد کتنا کھینچا جا رہا ہے اس حساب سے اس کو اگر تولنا چاہیں ناپنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں چھوٹا بڑا ہے، وگرنہ چھوٹا بڑا مد نہیں ہوتا. مد کے الگ الگ نام ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم مد کے بیان میں آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. لیکن بچوں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مد اصلی ہے. مد کے بیان میں جو حروف مدہ آپ پڑھ رہے ہو یہی مین مد ہے. اگر یہ حرف مدہ کے بارے میں آپ نہیں سمجھ سکے، اس کو نہیں یاد کر سکے تو مد برابر نہیں پڑھ پاؤ گے. تو یہ سمجھ لیجئے بچوں، حروف مدہ کو ضرور یاد کر لینا اور اس کو سوال و جواب کے شکل میں یاد کرنا. انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہیں بہت مدد ملے گی، بہت آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا. اپنے ساتھیوں میں، گھر میں پوچھئے حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں،
کب مد ہوتے ہیں، کتنا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، بچوں میں اپنے ساتھیوں میں سوال کیجئے۔ اور چلیے آخر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، میں ہی اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ لوگ انشاءاللہ اس طرح سے سوال و جواب کریں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف یا واو۔ کب مد ہوتے ہیں؟ جب الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ یعنی الف سے پہلے زبر ہو، یا جس کے اوپر جزم لگی ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، واو جس کے اوپر جزم لگی ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 1 الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسے معلوم ہوگا 1 الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھ لیے؟ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اپنی یہ انگلی، یہ پنجہ اگر کھلا ہوا ہے، ایک انگلی کا بند کرنا 1 حرکت کے برابر، 1 2 3 4۔ اور اگر مٹھی بند ہے، ایک انگلی کا کھولنا، اوپن کرنا 1 حرکت کے برابر، 1 2 3 4۔ اب بچوں ایک مشق بھی تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک مشق پر کہ یہ انگلی کا بند کرنا اور کھولنا سیکھو، جو آسانی ہو اس طریقے سے سیکھتے رہو۔ 1 2 3 4، 1 2 3 4، اس طرح سے اپنی جو ہے عادت ڈالو، کیونکہ جو ہے آگے چل کر کے آپ کو اسی کی مدد سے جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ ہم نے 1 الف یا 2 حرکت کے برابر کھینچ لیا یا نہیں کھینچ لیا۔ جیسے قارون، قاف الف زبر، جب آواز آئے اب آواز پڑھنے لگے تو اس کو بند کر لیے۔ را واو پیش، رو، قارو، نون زبر نہ، قارون۔ اگر کوئی بچہ کم پڑھے گا تو اس کی ایک ہی انگلی بند ہوگی، ہاں یہ دونوں انگلی بند ہو تو 2 حرکت کے برابر ہوگا۔ فی امان اللہ۔